انہوں نے ذمہ داری لی بیووں، یتیموں، معذوروں، بوڑھوں کو، غریبوں کو. اور دنیا کی تاریخ میں اس طرح کا انقلاب آیا ہی نہیں کہ وہ لوگ جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی وہ انہوں نے دنیا کی امامت کی کئی سو سال تک. تو یہ ہمارا ملک بھی جو ہمارے علامہ اقبال اور قائد اعظم کی سوچ تھی وہی تھی اسلامی فلاحی ریاست. تو جب یہ آپ میرا نظریہ دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم کس راستے پر نکل رہے ہیں. ہماری یہ کوشش ہے کہ جو ہمارے کمزور طبقہ ہے ہم اس کو اوپر اٹھائیں. گورنمنٹ کی ساری پالیسیز وہ ہوں کمزور طبقے کو اوپر لانے کے لیے. اور جب آپ کمزور طبقے کی بات کرتے ہیں تو آپ وہ علاقوں کی بات کرتے ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں. جب ملک میں ترقی ہوتی ہے تو جو ترقی ہونی چاہیے وہ سب کو اوپر اٹھانے کے لیے ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک علاقہ اوپر چلا جائے اور باقی ملک پیچھے رہ جائے. لہذا میرا بڑا واضح موقف ہے قبائلی علاقے کے اوپر، بلوچستان پہ. اور کئی ہماری ڈسٹرکٹس ہیں پنجاب میں، مثلا ڈی جی خان، میاں والی، یہ سب پیچھے رہ گئے ہیں. سندھ کے کئی علاقے اندرون سندھ میں پیچھے رہ گئے ہیں. تو لہٰذا جو علاقے سب سے پیچھے رہ گئے ہیں ان میں قبائلی علاقہ سب سے نمایاں ہے. کیونکہ جو سسٹم بنا تھا قبائلی علاقے کا، قبائلی علاقہ کا اسپیشل سٹیٹس تھا. پاکستان کے صرف 44 قانون قبائلی علاقوں میں لاگو تھے. تو قبائلی علاقے کی کسی نے، کیونکہ قبائلی علاقے کی ووٹ سے تو کوئی اقتدار میں نہیں آتا تھا، نہ سینٹر میں اور نہ تب نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس تھا، اب صوبہ پختونخوا. اس میں تو اس کو قبائلی علاقے کی ووٹ کی ضرورت نہیں تھی. تو جس طرح سندھ کے اندر جو پارٹی اندرون سندھ سے آتی ہے وہ کراچی کے لیے کچھ نہیں کرتی. تو کراچی کے جو آج کل برے حالات ہیں اس لیے کہ جو پارٹی ووٹ لے کے آتی ہے وہ تو اندرون سندھ سے لے کے آتی ہے، تو ان کے لیے ڈیولپمنٹ کرتی ہے. اس سے پہلے یہ جو پنجاب کے اندر نون لیگ کا گڑھ سینٹرل پنجاب تھا اور لاہور اصل میں گڑھ تھا، تو وہ ڈیولپمنٹ ایک ہی جگہ پہ لے جاتی تھی، باقی علاقے پیچھے رہ جاتے تھے. ہمارا موقف یہ ہے کہ جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ہم نے سب سے زیادہ ان کے اوپر توجہ دینی ہے. اور میں جب آپ کو یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ، محمود خان بات ٹھیک کہتے ہیں کہ جب انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں قبائلی علاقے کی، ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ فنڈز قبائلی علاقے کے اوپر خرچ کریں. مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہوتا ہے کہ حالانکہ ہمارے صوبوں نے یہ وعدہ بھی کیا تھا ہمارے آنے سے پہلے کہ 3% وہ اپنے NFC ایوارڈ سارے صوبے دیں گے قبائلی علاقے کو. لیکن اب ہم نے جب ہمیں حکومت ملی تو وہ صوبے تیار نہیں ہیں اپنے وہ فنڈ دینے کے لیے جو انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا. میں ان کو یاد کراتا ہوں کہ ہمارے دین کے اندر، قرآن کے اندر یہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو. مسلمان اپنے وعدے پہ کھڑا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ ان سارے صوبوں سے جو باقی صوبے ہیں، پختونخوا نے تو اپنا شیئر دے دیا لیکن باقی صوبے کہتے ہیں جی آگے ہی بڑے برے حالات ہیں، آگے ہمیں پیسہ نہیں پورا مل رہا. کیونکہ ملک کے تو آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے 2 سال سے حالات برے ہیں. ٹھیک ہونے والے تھے، پھر کرونا آ گئی، کرونا کی وجہ سے ہمارے پیسہ کم اکٹھا ہوا. لیکن میں پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ جو ہمارا انضمام ہوئے علاقے ہیں، پرانا قبائلی علاقہ، میری پوری کوشش ہے کہ آپ کو ہم جو فنڈز، باقی اگر علاقوں کو فنڈز نہیں بھی ملتے، کم از کم قبائلی علاقے اور بلوچستان کو پورے فنڈز ملنے چاہیے. جو محمود خان آپ نے بات کی
کہ جو آپ کو ڈیولپمنٹ کے لیے قبائلی علاقے کے لیے فنڈز چاہیے، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم پورا زور لگا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پلاننگ کو میں نے پورا کہا ہوا ہے منسٹری آف پلاننگ کو کہ قبائلی علاقے کے لیے آپ کہیں سے بھی فنڈز پورے کریں. کیونکہ مجھے ایک اور خدشہ ہے، ہمارے دشمن ان لوگوں کے ساتھ پوری طرح ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ عناصر جو نہیں چاہتے یہ انضمام قبائلی علاقے کا اور پختونخوا کا، وہ پوری کوشش کریں گے کہ کوئی نہ کوئی انتشار پھیلایا جائے. جو ملک سے باہر دشمن ہیں وہ اس طرح کے عناصر کو پوری طرح فنڈ بھی کرتے ہیں اور بار بار کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح رکاوٹیں ڈالی جائیں یہ جو انضمام ہوا ہے. اس لیے اور بھی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم قبائلی علاقے کے اوپر پوری طرح ڈیولپمنٹ میں کوئی کسر نہ چھوڑیں. اور یہ جو انضمام کی وجہ سے ایک اور چیز ہوئی کہ یہ جو تجارت کرتے تھے یا جو چیزیں لے کے آتے تھے افغانستان سے، وہاں اب وہ باڑ لگ گئی ہے جو لگنی بھی چاہیے اسمگلنگ روکنے کے لیے، کیونکہ اسمگلنگ پاکستان کو تباہ کر رہی ہے. ہماری انڈسٹری نہیں ڈیولپ ہوتی اسمگلنگ کی وجہ سے. انڈسٹری اگر نہیں ڈیولپ ہوگی ہم روزگاری ان لوگوں کو دے سکیں گے، اپنے نوجوان آبادی کو. اور دوسری چیز ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے. اگر ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے پاکستان کبھی بھی یہ قرضوں کی دلدل سے نہیں نکل سکتا. تو اس کے لیے ہمیں اسمگلنگ تو روکنی ہے. لیکن وہ لوگ جو وہاں پہلے تو بارڈر تھا ہی نہیں، ان کے لیے بارڈر مارکیٹس کھولنی شروع کرنے لگے ہیں. پوری ہماری تیاری ہو رہی ہے کہ بارڈر مارکیٹس کھلیں تاکہ وہاں جو لوگ جو تجارت کرتے تھے افغانستان سے ان کے لیے موقع فراہم ہو روزگار کے. اور ایک اور بڑی خوشخبری ہے کہ افغانستان میں جو اب امن کی طرف ڈائلاگ شروع ہو گیا ہے طالبان کا اور افغان گورنمنٹ کا. ہم سب دعا کرتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو جائے. ادھر بھی ہمیں خوف ہے کہ ایسے عناصر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ملک جو نہیں چاہتے کہ یہ امن ہو افغانستان میں. اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اگر افغانستان میں امن ہو جائے تو یہ سارا قبائلی علاقہ، اس سب میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی. تجارت شروع ہو جائے گی، یہاں سے سینٹرل ایشیا تک موقع ملے گا تجارت کرنے کا. تو وہ خوشحالی آئے گی جو ابھی تک بدقسمتی سے جب سے پاکستان بنا ہے قبائلی علاقے میں وہ خوشحالی نہیں آئی. اور اب انشاءاللہ اگر یہ جس طرف جا رہا ہے امن کا بات چیت، اور انشاءاللہ اگر یہ آگے بڑھتی ہے تو سارا قبائلی علاقہ سب میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی تجارت کی وجہ سے. میں آخر میں محمود خان آپ کو پوری اپنی طرف سے اور اپنی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو یہ پورا آپ کو اعتماد سے کہتا ہوں کہ ہر قسم کا آپ کے ساتھ آپ کی مدد کی جائے گی کہ یہ جو قبائلی علاقے جو آپ کا حصہ بنے پختونخوا کا، ان کی ہر قسم کی مدد کی جائے، ہر قسم کے فنڈز دیے جائیں، ہر قسم کی ڈیولپمنٹ کی جائے. کیونکہ یہاں لوگوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. اور وجہ اس کی یہ کہ 70 سالوں میں یہ قبائلی علاقہ پیچھے رہ چکا ہے. سب سے زیادہ غربت یہاں ہے، سب سے کم تعلیم اس علاقے میں ہے، سب سے کم روزگار اس علاقے میں. یہاں سے لوگوں کو دور دور جانا پڑتا ہے روزگار لینے کے لیے. اس لیے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس علاقے میں انڈسٹری بھی لگے، اور انڈسٹری وہ لگے جو ایکسپورٹ کر سکے، خاص طور پہ افغانستان سینٹرل ایشیا میں. جو ایک اور بہت بڑا ذریعہ معاش اس سارے علاقے میں ہو سکتا ہے، زیتون. ہم کوشش کر رہے ہیں سب اس علاقے میں زیتون کے درخت لگائیں. یہ جو ہم نے سٹڈی کیا ہے یہاں سے لے کے نیچے وزیرستان تک، یہ وہ علاقہ ہے جو سب سے زیادہ جدھر زیتون کے درخت بہترین اگتے ہیں. اور اگر یہ اگلے 3-4 سال تک جو ہم درخت اگا رہے ہیں، یہ آپ کو یہی اس علاقے میں اتنی آمدنی دے دے گا کہ آپ کو کسی کو ابھی تک اندازہ نہیں. کیونکہ جو زیتون ہے وہ دنیا میں بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں،
اور ہم جو باہر سے اتنا زیادہ جو تیل یعنی گھی وہ جو باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ بھی ہمیں نہیں کرنا پڑے گا، اور یہ اس سے ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی اور اس سارے علاقے میں انشاءاللہ خوشحالی بھی آئے گی. بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم عمران خان ضلع محمد میں قبائلی عبائدین سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت کا نظریہ ریاست مدینہ کا فلاحی ماڈل ہے. ہمارا مقصد کمزور اور پسماندہ طبقے کا معیار زندگی بلند کرنا ہے. پورے ملک میں ترقی کا عمل یکساں ہونا چاہیے. اس سلسلے میں پسماندہ علاقوں پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں. اسلام میں ایفائے عہد کی بہت اہمیت ہے. قبائلی اضلاع کی ترقی کے لیے تمام صوبے NFC ایوارڈ سے 3% دینے کے وعدے پر عمل نہیں